یاسین پڑھا کرو تو کبھی عمران پڑھا کرو، یاسین پڑھا کرو تو کبھی عمران پڑھا کرو، آرام پائیں گے تم قرآن پڑھا کرو، آرام پائیں گے تم قرآن پڑھا کرو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو تم اپنے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو تم اپنے حافظ قرآن بنا لو۔ معزز سامعین حضرات، خواتین و حضرات، زائرین اکرام، ابھی آپ جوان سال قاری قرآن حافظ و قاری محمد کلیم کاریگر صاحب سے قرآن پاک کی آیات کو سماعت کر رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، وہاں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہیے، آپ بالکل خاموش بیٹھے رہے ہیں بھئی، آپ کی بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ معاف کرنا میری بات کا برا لگا تو۔ جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے،
خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. تو شہر گلبرگہ کا نامور خاندان کاریگر فیملی کے چشم و چراغ جوان سال نعت خواں یہ بہت کم جگہ نعت شریف پڑھتے ہیں, 1 2 یا 3 جگہ پڑھتے ہیں شہر میں جلسوں میں. میری مراد ہے جناب محمد سہیل کاریگر سے. محمد سہیل کاریگر سے میری گزارش ہے کہ منقبت کے اشعار کو پیش فرمائیں. منقبت کے اشعار کو پیش فرمائیں. محمد سہیل کاریگر ولد الحاج محمد اسماعیل صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں سب لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ محفل چل رہی ہے تو آپ لوگ بھی ساتھ دیتے پڑھیں, سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں. آئیے نعت پاک کے چند اشعار پھر اس کے بعد منقبت پڑھ لوں گا. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرا کے بابا کی. خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرا کے بابا کی. رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے. رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے. سب مل کے کہیں وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. وہ نانا کی زباں کو چوس کر سیراب تھے کب کے. یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے. یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے.
ہیں صحابہ سار کے سارے میرے آقا کے عاشق ہیں یہ سب منکر یہ سب خارج لگانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. آئیے محبت کی چند اشعار ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ حضور و مصطفیٰ کی شان میں چند اشعار پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی. سبحان اللہ. زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی. نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی. تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی. دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. یا غوث المدد سب جنے کہیں یا غوث المدد یا میرے پیرا المدد یا میرے میرا المدد روشن ضمیر المدد المدد. شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئے سب دور بدحالی. میرے غوث الورا کی شان کیا ہے شان ہے عالی. سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی. سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی. شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا شاہ جیلا المدد یا پیر پیرا المدد روشن ضمیر المدد المدد. شاعر ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. مخالف تھی ہوا دریا میں ایک ایسی لہر آئی. گئی دریا میں کشتی ڈول سائل کو خبر آئی. ضعیفہ روکتی پیٹتی آقا کے گھر آئی. دعا مانگی جناب غوث نے کشتی ابھر آئی. دعا مانگی جناب غوث نے کشتی ابھر آئی. زمانہ تو نے میرے غوث کی دریا دلی دیکھی. یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا شاہ جیلا المدد یا پیر پیرا المدد. اور یہ ہر غلام قادری کا ماننا ہے کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کبھی دامن سے لپٹوں گا کبھی دامن میں مچلوں گا. بتا دو گا کہ یوں جھکتا ہے بندہ غوث اعظم کا. بتا دو گا کہ یوں جھکتا ہے بندہ غوث اعظم کا.
یا غوث المدد یا غوث المدد یا شاہ جیلا المدد یا پیر پیرا المدد المدد. یہ تھے جوان صاحب ثناکار محمد سہیل کاریگر صاحب. میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدثر سے گزارش کرتا ہوں کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال جل وعلا وأن لو استقاموا للطریقة واسقینا ماء غصقا. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام کا خصوصاً پروفیسر قاری عالم جناب محمد الدین صاحب قبلہ مدثر علی صدر شعبہ اردو حجم یونیورسٹی اور جتنے بھی یہاں پر قاری اور نعت خواں اور معتقدین جمع ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. تمام کا دلی استقبال اور خیر مقدم ہے. اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر لوگ طریقت پر استقامت اختیار کریں گے تو ہم ان کو باطنی جو ہے نا پانی سے سیراب کریں گے، کیونکہ یہ جو آستانہ ہے یہ روحانیت کا ایک مرکز ہے. اور شروع سے یہاں پر جو علماء کرام آئے وہ جو ہے روحانیت پر تصوف پر جو ہے تفسیر کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی جب روح داخل کروں گا تو تم سجدے میں جانا. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی داخل کی گئی تو واپس لوٹ کر آئی تو روح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہ آدم کا جو یہ ہے پیکر اس میں ظلمت ہی ظلمت ہے، میں عالم انوار میں رہنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کا حصہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. جب وہ نور پھیل گیا آدم علیہ السلام جسم میں، پھر جب دوسری مرتبہ وہ روح جو ہے نا داخل کی گئی تو پورے جسم میں سرایت کر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفخت فی من روحی، میں اپنی جب روح پھونکوں تو تم سجدے میں جانا. تو آدم علیہ السلام 4 عناصر سے بنے تھے، آگ ہوا پانی مٹی، لیکن یہ 4 عناصر کا ظہور جو ہے روح سے ہوا اور روح کا ظہور جو ہے نا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور بعد میں تمام کائنات کی ہر شے میرے نور سے ہے. تو اس کا مطلب ہر ایک میں نور محمدی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فمن شرہ صدرہ له الاسلام، افمن شرہ اللہ جس کے سینے کو کھول دیتا ہے وہ اعلیٰ میرے کے دل میں اللہ تعالیٰ نور داخل فرماتا ہے. تو سینہ جب اسلام کے لیے کھلا تو نور آتا ہے اور اس نور میں وہ آدمی چلتا ہے. تو آدمی خاک ہے لیکن خاک نور سے ہے، نور کا ظہور اس خاک سے ہے. نہ سمجھو خاک کا پتلا سراپا مظہر کبریا میں ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں من خلق الخلق من نظر الى خلقی، جس نے خلق کو دیکھا ہلاک ہو گیا. من نظر الى الحق ملکا، جس نے حق کو دیکھا وہ بادشاہ بن گیا. یعنی اپنے وجود میں جو حق کو پایا وہ جو ہے نا بادشاہ بنتا ہے، اور جو مخلوق کو پاتا ہے. اس واسطے حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے مادہ ایک ہے روح.
مادہ اس کے ماں باپ سے بنتا ہے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ مادے کی غذا آدمی سے روزانہ کھانا پینا چلتا ہے، لیکن روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور روح کا تعلق نور سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے حبیب آپ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، قل الروح، آپ کہہ دیجئے کہ روح امر رب ہے۔ یہ اس روح کا کمال ہے کہ آدمی جو ہے نا دیکھتا چلتا پھرتا ہے، سنتا بولتا ہے، حرکت کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، سبا صفات اس روح کی وجہ سے ظاہر ہیں۔ تو یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بندے کے اندر ہے، بندہ اگر سمجھا تو پھر وہ جو ہے نا بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، لوگوں کا محبوب بنتا ہے اور فیضان کا ذریعہ بنتا ہے، مظہر بنتا ہے۔ اسی روح کو سمجھنے کے لیے، اسی روح کی حقیقت کو پانے کے لیے اولیاء کرام نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا متوسلین کو، مریدین کو اس کی جو ہے نا مشق رکھی، اور وہ اس کی روح کی غذا ہے ذکر الہی، اس کی ذکر، اس کی معرفت، اس کی محبت۔ جب اس کی محبت حاصل ہوتی ہے تو آدمی پھر جو ہے نا اس کا عارف بھی ہوتا ہے، شناسہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ فنا سے بقا کی طرف جاتا ہے۔ یہ دنیا پورے عالم فنا ہے، اس عالم فنا میں آدمی اگر باقی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو فانی سے اس کی نسبت نہیں ہونا چاہیے بلکہ باقی ہونا چاہیے۔ وہ باقی نسبت اس کے وجود کے اندر ہے، اس نسبت کو اگر وہ مضبوط کرتا ہے تو وہ بھی سراپا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا مظہر بنتا ہے۔ بہرحال میں آپ تمام کا، خاص کر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا دلی استقبال خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے امید رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہوگا اس سے استفادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت لمحہ تعالیٰ کے فیضان کو عام کرے، اس فیضان سے ہم کو مالا مال کرے، اس پر قائم رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس سے پہلے کہ میں بے مثال مقرر اور آج کے خصوصی باعث کو مائک پر آنے کی دعوت دوں، اس سے قبل مجاہد سنیت، خوش الحان، نعت خواں، مرحوم و مقبول محترم قاری عبدالکریم صاحب کاکی کے فرزند ارجمن جناب عبدالرحمن رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ عبدالرحمن رضا MBA۔ السلام علیکم۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو ہے شغل ہمارا شام و سحر
سندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین. راز آبادی نے کہا یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس سے پہلے کہ ہمارے خصوصی مقرر کرسی کتابت پر جلوہ افروز ہوں، میں اکرم المقام تقدس مآب شاہ محمد منہج الدین صاحب بادی متولی بارگاہ عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر صاحب کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. صاحب بالکل خاموش، آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. آپ کی آواز کم از کم خواجہ بندہ نواز کی درگاہ تک تو جانا چاہیے. سنی مسلمان اتنا جو ہے نا کمزور کی آواز نہیں نکالتا. نعرہ تکبیر. اب نعرہ جیسا معلوم ہو رہا آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء اہل سنت، فیضان اولیاء اکرام زندہ آباد. اب آئیے میں آپ روی سنیت، خاطے کفر و ضلالت، حضرت اللہ حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالحمید صاحب اکبر سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عالمانہ و عارفانہ خطاب سے ہم تمام کو سرفراز فرمائیں. پروفیسر محمد عبدالحمید صاحب اکبر، صدر شعبہ اردو و فارسی، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المختار الكريم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله ورسوله الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صدر باوقار الحاج شاہ محمد منہاج الدین بادی چشتی القادری سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل مدثر القادری حفظہ اللہ تعالی، ناظم اجلاس جناب محمد گیسو دراز صاحب، موظف مدرس، علماء اکرام، درگاہ شریف کے ذمہ داران، برادران اور دور سے تشریف لائے ہوئے زائرین حضرت لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ، جن میں قابل ذکر داونگیرے سے جو تشریف لائے ہیں جناب نور بھائی صاحب، ان کے برادران، ان کے فرزندان اور دیگر حضرات جو یہاں جلوہ افروز ہیں، شریف صاحب انجینئر، اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارگاہ میں آپ فیضان اولیاء اللہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جب صندل مبارک کی آمد ہو رہی تھی، اس میں آپ نے فقراء کے جو کلام وہ پیش کر رہے تھے، آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ وہ کلمے کی تعریف بیان کر رہے تھے، روح کی تعریف بھی اس میں آ رہی تھی، اور انسان کیا ہے اس کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر غور نہیں کرے ہیں تو مجھ سے پیشتر میرے برادرم نے روح کیا ہے اور بندہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اور روح کا بندے سے، عبد سے، جسم سے اس کا کیسے تعلق ہے، انہوں نے مختصر الفاظ میں اس کی اہمیت کو واضح کیا، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ حاضرین باتمکین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام موجز نظام میں یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اب یہ الا پھر انا کا لفظ جو آ رہا ہے، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ بہت اہم بات آگے آنے والی ہے، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہا جا رہا ہے۔ بہت خبردار، بہت اہم بات آپ کے آگے آنے والی ہے۔ Be attentive, be alert here. Some important things is going to be disclosed here. بہت اہم بات آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ اللہ، آگاہ ہو جائیے، خبردار، سنو سنو۔ انہا، بے شک، اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شک کو ختم کر دیا، بلا شک و شبہ، اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے تم کو۔ کس میں؟
اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو کسی قسم کا رنج نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی خوف بھی ان پر طاری نہیں ہوتا ہے. اس پر آپ کو یقین کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ جہاں انسان تو کیا کوئی اینیمل بھی، کوئی جانور بھی وہاں جانے سے گھبراتا ہوگا، لیکن اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے جنگلوں کے، کیسے کیسے پہاڑوں کے علاقوں میں وہ اپنا بسیرا بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ خود اس مقام کو دیکھیے کہ ابھی چند سال ہوا کہ یہ اس مقام کے اطراف و اکناف آبادی نظر آتی ہے. ہمارے بچپن میں تو سوال ہی نہیں پتا، بہت کھلا میدان تھا. تو جب ہماری ایج کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں خالی خالی تھا، تو 650 سال پہلے جب حضرت پیر لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوں گے تو یہاں کیا عالم تھا ہوگا. اس لیے وہ خیام پذیر ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے. آدمی دور کب جاتا ہے؟ جبکہ اس کو کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو تو دور چلا جاتا ہے. ان کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. ہاں خوف ہے تو صرف ایک کا خوف ہے، اللہ کا خوف. جسے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے وہ ہر ایک شخص سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور اگر خوف کرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. خوف تعظیم کا بھی ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم تعظیم نہ کریں گے تو خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی دوسرا مقام عطا کر دے گا اور ہم کو اسفل السافلین میں ڈال دے گا. مولانا روم نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا بتائی گئی معلوم؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے ولی سے دور کر دیتا ہے، اپنے چاہنے والے، اپنے چہیتے سے بھی دور کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے ولی کا احترام نہیں کیا. اللہ کا ولی کیا ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور زیارت میں جو ہے جو آداب بتائے گئے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فتاوی عزیزیہ میں اور بستان العارفین میں، حدیث کی کتاب ہے، اس میں قرآن اور حدیث سے بتایا کہ زیارت بزرگان دین کیسے ہونی چاہیے، اس کے آداب کیسے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم کو پڑھنا ہے اللہ کے کلام موجز نظام سے سورہ فاتحہ اور 3 بار قل واللہ، اور جو کچھ پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اتنا بھی اگر پڑھ کر ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کی خدمت میں اتنا تحفہ بھی آپ کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے کافی. جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اپنے خاص بندے پر نازل ہوتی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زائرین آتے ہیں، گلاب پیش کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب گلاب ہو کہ دوسرے پھول ہوں، جب تک وہ تازہ رہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور اللہ کی پاکی سے ہوتا کیا ہے؟ بھائی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی جس پر گناہ، جس پر عذاب ہو رہا ہوگا اس پر جو ہے جا کے فاتحہ پڑھیں گے، اس پر پھول ڈالیں گے اور عذاب کم ہو جائے گا. اولیاء اللہ کے پاس تو عذاب ہوتا ہی نہیں، تو پھول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پھر فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. عام قبرستان والے اگر گناہگار ہے قبر والا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اللہ والے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ان کے درجات بلند ہوتے ہیں آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے، آپ کے وہاں جا کر پھول